إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر صحم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قریبی دوست کی ریکویسٹ پہ میں آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں، اور جو موضوع ہے دیٹس اباؤٹ حرام ریلیشن شپ۔ تو جب ہم غور و خوض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جب تخلیق کیا تو اس کی بھی جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی ایک انسان کو ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے، بٹ ٹھیک طریقے سے، احسن طریقے سے اور فطری طریقے سے۔ تو جب ان فطری طریقوں کو غیر فطری طریقوں سے حل کیا جاتا ہے یا حاصل کیا جاتا ہے تو وہی غلط اور گناہ کہلاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے ہم زنا کو بس ایک نیرو کنسپٹ میں لا کے سمجھتے ہیں، لیکن براڈلی تھنکنگ اباؤٹ اٹ، تو اگر کسی کی کو بری نظر سے بھی دیکھا جائے تو نظر کا زنا ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیے، جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا ہے، جب وہ جوانی کی طرف مڑتا ہے، جب وہ جوانی کے ٹائم میں پہنچتا ہے، اینڈ ٹل دیٹ ٹائم ایک ہی چیز جسم میں بنا کرتی تھی، وہ بنا کرتا تھا، وہ خون تھا، دیٹ واز بلڈ۔ بٹ وین ہی از ان دا ایج آف پیوبرٹی، ایٹ دیٹ ٹائم دیر آر چینجز ان دا فزیک آف اے پرسن، اے چائلڈ۔ تو چینجز ہوا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اب اور ایک چیز بننے لگتی ہے۔ ڈیو ٹو دیٹ اس میں بے چینی سی آ جاتی ہے، ڈیو ٹو دیٹ اس میں بہت زیادہ چینج آ جاتی ہے، اور وہ پریشان بھی کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرور گائیڈنس چاہیے، کاؤنسلنگ چاہیے کہ واٹ ٹو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات ہے جو آج حرام ریلیشن شپس چل رہی ہے بوائے اور گرل فرینڈ کے نام پہ، جو کہ ویسٹرن کنسپٹ ہے جس کو الاؤ نہیں کیا جاتا ہے اسلام میں۔ تو اس کنسپٹ میں سبھی اس وقت ملوث ہے، اور ایسے ہی حرام چیٹ کیا جاتا ہے، حرام ریلیشن رکھی جاتی ہیں، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اور یہاں پہ میں نے اس لیے پیش کی تاکہ ہو سکے کوئی اس بات کو سن کے ان چیزوں سے انحراف کرے گا۔ تو جوانی میں غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنے کی ان غلطیوں سے پیچھے ہٹے۔ میں سبھی جوانوں کو، چھوٹے بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا، جگر گوشو، خود کو بچائیے۔ دیکھو، یہ جو لسٹ ہوتی ہے، یہ لسٹ انسان کو، اور میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے آیت اور حدیث پیش کیا کہ النظر سہم، یہ نظر ایک تیر ہوتا ہے۔ جب اس بری نظر سے انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو یہ پھر دل پہ جاتا ہے، اور دل سے انسان غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر انسان غلطیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ جو حرام ریلیشن شپ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ میں آپ کو کہنا چاہوں گا، دیٹس اٹ، کہ آپ کسی کو کہہ دیتے ہو کہ میں آپ کے لیے جان فدا کر دوں گا۔ اٹس ناٹ ریئلٹی۔ جب ہم ٹرو لو کی بات کرتے ہیں، کامنلی ٹرو لو کہا جاتا ہے، ٹرو لو از اونلی ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی اس کا حق ہے۔ ان قلبوں پہ انہی کی حکومت ہے، رب نے ان قلبوں کو بنایا ہے، تو ہم قلبوں کو ان چیزوں کے لیے جگہ رکھتے ہیں جو کہ دائمی نہیں ہے، جو کہ امپرماننٹ ہے، جن کی ٹرانزینس ہے، جو کہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ انسان اگر غور و فکر کرے گا، میں کس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میری جان ہو، میں کس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ یو آر مائی لائف اینڈ آئی کین ڈو اینی تھنگ فار یو، یہ بالکل انسان کو سوچنا چاہیے کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ، وٹ آئی ایم سیئنگ۔ اور جو انسان جتنا جلدی سمجھ جاتا ہے وہ اتنا کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کے سیکچوئل ڈیزائرز بہت زیادہ ہے، دین یو کین فلفل اٹ ان اے حلال وے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ had showed you that how to fulfill these desires in a natural way۔ تو کیسے آپ فطری طور طریقے پر۔ تو اب میں نے کچھ پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہیں، اور جو جن پہ میں ایک کرونالوجیکل آرڈر میں
بنایا ہے. تو پہلے جو آیت میں نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. دیکھیے if we will translate in English then it's do not go near adultery. It is truly a shameful deed and an evil way. ایک تو راستہ بھی یہ بہت غلط ہے اور بالکل شیمفل, اور یہ لیچری کی طرف جانا, زنا کی طرف بالکل غلط. آپ اس کے نزدیک بھی مت جاؤ, کرنے کی تو الگ بات ہے. تو اس لیے ایک سٹینڈ لینا ہے. اگر آپ میں ان چیزوں کی نیڈ ہے then know what is the way, what is the perfect way shown by our Islam. اچھا مجھے لگتا ہے سب سے جو بڑا کاز ہے وہ یہی ہے کہ جو لیٹ میرج ہوتی ہے, جو بہت انسان کو مطلب ٹائم ہوا ہوتا ہے لیکن تو بھی انسان دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے. انسان بہت ہی بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے, اور جن عادتوں کے ذریعے سے انسان بالکل بہت پریشان رہتا ہے. تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اس بات پہ غور و فکر کریں. اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے, کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ ایک کیل آپ کے سر میں ٹھوک دی جائے گی یا بند دی جائے گی؟ تو اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ وہ کیل یہاں پہ کر دو کہ آپ کسی ایسی اجنبی عورت کو, یہ مفہوم ہے, ٹچ کرو جس کے ساتھ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے, یعنی نامحرم ہے, اس کا وہ الاؤڈ نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے. آپ نے کیا لیکن آپ اس سے اچھا یہ یعنی یہ سمجھانے کے لیے ہے, to know the reality and to know its consequences, اس لیے یہ فرمایا گیا ہے. تو حدیث بھی ہمیں کہتا ہے کہ اٹس ناٹ اوکے ٹو جسٹ ہولڈ ہینڈس. دیکھو عام طور پر آج یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شیکنگ ہینڈس کی جاتی ہے. بہت ساری ایسی چیزوں میں مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن ریئلی یہ بالکل بہت ہی بری بات ہے. اور گھنٹوں جو بات کرتے ہیں ان اجنبی عورتوں کے ساتھ, اور پھر جو یہ پیریڈ ہوتا ہے, یہ اسٹریس اور اسٹرین کا پیریڈ جو ہوتا ہے جوانی, تو اس جوانی میں آپ کو ایک ہی شعر سے پھر سمجھانا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں. ادروائز its results are you are opening the world of depression, schizophrenia, and you are opening these traumatic and dynamic conditions for you. آپ کو پھر بہت پریشان رہنا پڑے گا, بالکل گمسم رہنا پڑے گا, آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. if you will not get the perfect way in this age, اگر اس ایج میں آپ کو صحیح راہ راست نہیں ملی تو آپ بالکل بہت ان چیزوں کا شکار ہو جاؤ گے جن سے پھر نکلنا, ڈپریشن جیسے اینگزائٹی, ان چیزوں کا آپ شکار ہو جاؤ گے. پھر اس سے باہر نکلنا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا. اور آخر پر ایک مثال سے, ایک شعر سے سمجھانا چاہوں گا. ایک جوانی ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اس جوانی کے لیے ایک وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا, کہ اس کے لیے ایک سپریٹ کوشچن پوچھا جائے گا کہ where you spent it. اور یہ بھی پتہ ہے کہ جب جنت ہوگی وہاں پہ بھی انسان جوان ہی ہوگا. یعنی جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے شعر, کوئی آج تک نہ سمجھا یہ شباب ہے تو ہے کیا, یہی جاگنے کے دن ہے, یہی نیند کا زمانہ. اس ایج میں انسان کو نیند میں بھی مزہ آتا ہے, اپنی ٹیسٹس کو فلفل کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ کیا حلال ہے حرام ہے. اس لیے اس ایج میں یہ ضروری ہے. ایک تو علمیت بھی ہونی چاہیے, علم کی طرف بھی جانا چاہیے, اور اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ ہمارے نوجوان کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور ان کا حل کیا ہوتے ہیں. اور لاسٹ پہ میں ایک کتاب بھی سجیسٹ کروں گا جو کہ یہی ہے, نوجوانوں کے مسائل اور ان کا حل. اس کو پڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں کیسے کب کیا کرنا ہے, کون کب کیسی پریشانی آ سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ. ہوپ یو ول فالو دی